بیسیکلی ہمارے جو سینسز ہیں وہ انہی چیزوں کو جو ہے وہ سینس کرتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ جو ہے ہمارے جو مائنڈ ہے اس میں جو ہے وہ اسٹیمولیشن کریٹ ہوتی ہے، یا مائنڈ جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ کا، ہماری سوسائٹی کا، کلچر کا، ٹریڈیشنس کا، ہماری جو تھاٹس ہیں ان کے اوپر گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو ایک لڑکا بتایا ہے 10 سالہ کانریڈن، A 10-year-old boy whom the doctor has given less than 5 years to live، یعنی ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا اس کو دماغی مرض ہے، ایک پرابلم ہے، ایک مینٹل ڈیزیز ہے اس کو ایک، تو ڈاکٹرز نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ 5 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، ود ان 5 ایئر ہو سکتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ یعنی زیادہ تر انہوں نے اس بات کے اوپر جو ہے وہ ڈاکٹرز نے فوکس کی ہے۔ از اینٹاگونائزڈ بائی ہز کزن اینڈ گارڈین، ایک جو ہے اس کی کزن ہے جس کا نام ادھر جو ہے بتایا ہے مسز ڈی روپ، وہ بطور اس کی نمائندہ ہے، والدین نہیں ہیں، تو وہ سمجھ لیں اس کی گارڈین ہے، اور وہی جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ دوسرے سینس میں یہ دیکھا جائے کہ دنیا کی نظر میں وہ ضرور اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، لیکن ایکچوئل سینس میں جیسے اس کی کیئر ٹیکنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی، اس کے جذبات کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ کیا فیل کرتا ہے اس کو نہیں سوچا جاتا، اور اس کو کیا برا لگتا ہے اس بارے میں بھی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، بلکہ یوں کہہ لو کہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے تو ڈی روپ جو ہے وہ اس کی بڑی اچھے طریقے سے کیئر کر رہی ہے، لیکن اس سے پس پردہ یہ ہے کہ اس کو کسی حوالے سے یا کئی باتوں سے ٹارچر بھی کرتی ہے، تکلیف بھی دیتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ بچہ ہے، بچے ویسے بھی اس معاملے میں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے آبزرو کرتے ہیں، بڑوں کی نسبت میرا خیال ہے کہ ان کی آبزرویشن زیادہ ہوتی ہیں، پھر وہ جو ہے وہ اپنی ہی ایک الوفنس میں رہتا ہے، ریٹروسپیکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ بچے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ تر اپنی ذات میں مگن ہو جاتے ہیں، اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں، اپنی ایک الگ ہی دنیا کریٹ کر لیتے ہیں، خیالوں کی، امیجنیشن کی، ڈریمز کی۔ تو وہ کانریڈن بھی جو ہے وہ یقیناً ایسا ہی سوچتا رہتا ہے۔ یہ چونکہ یہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمارے گھر کے اندر بچے ہیں چھوٹے، اگر وہ بھی ان کو ہم ٹائم نہ دیں، ان کے ساتھ بات چیت نہ کریں، نہ خیال کریں، تو وہ بھی دنیا کے اندر کہتے ہیں جو ڈرگس جو لوگ زیادہ لیتے ہیں اس کی بھی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بن جاتی ہے کہ والدین یا دوسرے ان کو جس طرح سے پراپر ان کی کیئر کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو نہیں سمجھ پاتی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس وجہ سے بہت ساری پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گو کہ یہ تو وہاں پہ ایسی پرابلم کا شکار نہیں ہوا، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ بھی ظاہری بات ہے پھر اپنی جو دل کا غبار ہے یا اپنے لیے جو ہے وہ ایک نئی طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ سرچ آؤٹ کرتا ہے اور ان میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اور اس کی جو کزن ہے یعنی ڈی روپ ہے، وہ اس کو کسی بھی حالات میں خوش نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ بہت زیادہ ایسے ہے، یہ ایک بہت زیادہ بڑی تنقید بھی ہے اس معاشرے کے اوپر، ان بہت بڑے اداروں کے اوپر، کہ دنیا کے اندر نام نہاد ادارے ایسے بنے ہیں جو اس نام پہ بنے ہیں کہ یہ انسانوں کے حقوق کی جو حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اس امبریلا کے نیچے وہ کس طرح لوگوں کے حقوق کو سلب کر رہے ہیں، بس یہ کچھ لوگ جانتے ہیں جو اس تسلط میں ہیں۔ آپ یقیناً اسٹوری کے اینڈ پہ ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک جو بتایا کلیئر ہے؟ جی بتائیے گا، سن رہے ہیں آپ؟ Conrad, a 10-year-old boy whom the doctor has given less than 5 years to live, is antagonized by his cousin and guardian, Mrs. D. Rope, who seems to take delight in being horrible to him under the guise of taking care of him. جو اس کو ستا کے، اس کو تکلیف دے کے، اس کو ڈرا دھمکا کے بڑا خوش ہوتی ہے، لیکن دنیا کے سامنے یہ شو کرتی ہے کہ وہ اس کی بہت زبردست جو ہے وہ اس کا خیال رکھ رہی ہے۔ Conradin find escape in his vivid imagination، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس طرح کا کوئی بھی شخص ہوگا جس کو اس کا جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا، اور زیادہ اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں، چند لوگ ہیں اور وہ بھی اس کا احساس نہیں کرتے،
تو وہ یقیناً اس دنیا سے فرار کی کوشش کرتا ہے، اسکیپ ڈھونڈتا ہے. اسکیپ اس سینس میں نہیں کو فزیکلی بھاگ جاتا ہے کہیں، اسکیپ اس سینس میں ہے تو اس مینٹل ٹارچر سے، اس ارد گرد سے، انوائرمنٹ سے بچنے کے لیے پھر اپنے خیالوں کی ایک الگ ہی دنیا بسا لیتا ہے یا کوئی نئی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ تلاش کرتا ہے. اینڈ ان این ان یوز ٹول شیڈ، ایک مطلب ان کا سمجھ لیں کہ گھر کے باہر ایک شیڈ ہے. ٹول شیڈ اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی اسٹور روم کہہ سکتے ہیں، اس طرح کا ایک شیڈ ہے جہاں پہ جو ہے وہ آنا جانا لوگوں کا کم ہے، یوز نہیں ہوتا تو اس لیے آنا جانا کم ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے زیادہ دیر کے لیے. ان وچ ہی کیپ ٹو پیٹس، وہاں پہ یہ 2 پیٹس پال لیتا ہے. اب بڑے عجیب و غریب پیٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، آپ بھی حیران ہوں گے اس پہ. ایک تو پیٹ جو ہے وہ چلیں ماننے میں آتی ہے کہ یہ ہمارے روزمرہ جو لائف ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے اندر تو اس کا عمل دخل ہے، ٹھیک ہے. لیکن دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، ہاؤڈن ہین، ایک جو ہے وہ مرغی ہے، ٹھیک ہے. آن وچ ہی لیوشز افیکشن، جس کے اوپر وہ بڑی، جس کے ساتھ اس کی محبت ہی بہت زیادہ ہے اس مرغی کے ساتھ. جیسے یہ کوئی ہم اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا یا نیچرل ایسی بات نہیں لگتی، تو یہ کہنا غلط ہوگا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کبوتر پالتے ہیں، کبوتر بازی جس کو کہتے ہیں کرتے ہیں، بہت زیادہ شوق ہوتا ہے انہیں، بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے کتوں کا، بلیوں کا. اس طرح سے خاص طور پر یہ جو گروئنگ ایج ہوتی ہے اس کے اندر پیٹس کے ساتھ بچوں کو لگاؤ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ایون آپ بھی دیکھیں کہ جو ہم قربانی کے جانور کوئی 10-15 دن مہینہ پہلے رکھ لیتے ہیں، بکرے یا چھترے یا دمبے وغیرہ، تو بچے گھر والے اتنا ان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنا محسوس کرتے ہیں جب ان کو قربانی والے دن ذبح کیا جاتا ہے، قربان کیا جاتا ہے، تو اس پہ وہ بچے ناراض بھی ہوتے ہیں، رونا بھی شروع کر دیتے ہیں. بس بس ایسا کرنے سے والدین کو بہت چیخ چلا کے منع بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل سی افیکشن ہے، محبت ہے جو ہوتی ہے. ایک تو مرغی تھی اینڈ فیرٹ، اور دوسرا جو ہے وہ نیولا تھا. بیسیکلی جو دیکھا جائے تو یہ والا جو پیٹ ہے یہ ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ اس کو پالا جاتا ہے. لیکن مائٹ بھی پاسبل اس کے پاس چوائسیز ہی یہی 2 تھیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور بھی ہوتا اس کے پاس تو شاید یا جس کو دیکھتا کہ اس کو رکھا جا سکتا تو اس کو بھی رکھ لیتا. لیکن اس کے پاس فی الحال یہی 2 تھیں. اور یہ بھی 2 بڑی کنٹراسٹنگ چیزیں ہیں. ہین اور جو فیرٹ ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے بیسیکلی دشمن ہیں. لیکن ادھر کیا ہوتا ہے یہ صورتحال دیکھتے ہیں عام طور پر، بڑی ہین کو تو نہیں لیکن جو اس کے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں ان کو یہ فیرٹ کھا بھی جاتے ہیں. تو اس نے یہ دونوں جو ہے وہ پالے ہوئے ہیں. ایک کے ساتھ اسے محبت ہے لیکن فیرٹ سے وہ خوف زدہ بھی ہے، وہ اس سے ڈرتا بھی ہے. اسی ڈر کی وجہ سے اس نے فیرٹ کو جو ہے وہ ایسے اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے کہ جیسے وہ اس کا کوئی گاڈ ہے، ٹھیک ہے. آن وچ ہی لیوشز افیکشن اینڈ اے فیرٹ وچ ہی فیئرز اینڈ کمز ٹو وینریٹ ایز اے گاڈ. تو اس سے فیرٹ سے جو ہے وہ ڈرتا ہے، یعنی نیولے سے ڈرتا ہے، اور اس طرح سے ڈرتا ہے کہ جیسے کوئی جو ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے. اس طرح سے اس نے جو ہے وہ اس کو ایسے مان لیا ہوا ہے جیسے وہ اس کا خدا ہے. کانراڈن نیمز دا فیرٹ سریڈنی ویسٹر، اور اسی نیولے کا اس نے نام کیا رکھا ہوا ہے، سریڈنی ویسٹر. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اسٹوری کا نام اس نیولے کے نام سے ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے بطور پیٹ پالا ہوا تھا. کلیئر ہے یہاں تک؟ جی بتائیے گا، یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اور اس نیولے کا نام اس نے جو ہے وہ سریڈنی ویسٹر جو ہے رکھا ہوا ہے، جس کو وہ خدا کی طرح جو ہے وہ پوجتا ہے، یا جس کے آگے وہ پھولوں کے چڑھاوے چڑھاتا ہے. جیسے ان کے ریلیجن کے مطابق خداؤں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے ویسے وہ بھی کرتا ہے. اینڈ ورشپ دا بیسٹ ایز ہز گاڈ، یعنی اس کی ایسی عبادت کرتا ہے جیسے وہ کیا ہے، اس کا خدا ہے. برنگنگ اٹ فلاور اینڈ سیزن اینڈ سیلیبریٹنگ فیسٹیولز آن اسپیشل اوکیجن، کوئی بھی عام دنوں میں اس کے آگے لا کے پھول رکھتا
اور کوئی جیسے ہمارے جو ہے ریلیجیس فیسٹیولز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ان کے کلچر کے مطابق جو ریلیجیس فیسٹیولز سے وہ اس جیسے لوگ خداؤں کے آگے جا کے چڑھاوے چڑھاتے تھے وہ جو ہے وہ اس کو سٹریٹنی ویسٹر کے آگے جو ہے وہ آ کے یعنی اس فیرٹ کے آگے آ کے جو ہے وہ چڑھاوے چڑھاتا اور عبادت کرتا. سچ ایز وین ہیز کزن سفرز فرام آ ٹوتھ ایک, اور جب اس کی جو کزن تھی اس کو دانت میں درد ہوا. وین ہیز کزن نوٹس ہم اسپینڈنگ ٹو مچ ٹائم ان دا شیڈ, اور اس نے وہ تو ویسے تو اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتی تو دانت کے درد کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسے نیند بھی نہ آتی ہو سکون بھی نہ ملتا ہو. تو اس نے دیکھا کہ یہ زیادہ تر ٹائم جو ہے یہ شیڈ میں گزارتا ہے, پتہ نہیں شیڈ میں کرتا کیا ہے, چونکہ وہ اس سے ہر حوالے سے جیلس تھی. پتہ نہیں کیا اس بارے میں نہیں بتایا واقع اس کو اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی یا کیا نفرت تھی یا اس کے والدین سے اسے نفرت تھی, کس وجہ سے وہ نفرت اس کی جو ہے وہ یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ وہ اس بچے کے ساتھ اس طرح نارواز اور برا جو ہے وہ سلوک کرتی تھی. نوٹس him spending too much time in the shed, she discovers the howden hen and sells it. تو وہ جب اس کا پیچھا کرتی ہے دیکھتی ہے کہ اس نے تو ادھر جو ہے وہ ایک مرغی پالی ہوئی ہے, تو وہ مرغی کو لیتی ہے اور اس کو بیچ دیتی ہے. اب بیچارے کے پاس ایک ہی پیٹ جو ہے وہ بچ گیا ہے اور وہ ہے سٹریٹنی ویسٹر یعنی وہ فیرٹ. شی از سرپرائزڈ وین کانریڈن fail to show any emotion at the news, but Conrad changes his usual worship rituals. وہ اس بات پہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ وہ کوئی جو ہے وہ ایموشن اس پہ شو نہیں کرتا. فیلس ٹو شو اینی ایموشن ایٹ دا نیوز. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی مرغی اب نہیں رہی تو ہو سکتا ہے اسے اس بات پہ اندازہ ہو گیا یا اس نے خود ہی اس کو بتا دیا ہو کہ میں نے مرغی بیچ دی ہے, لیکن وہ اس پہ کوئی جو ہے وہ اثرات شو نہیں کرتا. یوزول ورشپنگ ریچول, اور وہ جیسے وہ پہلے جو ہے وہ اس کی عبادت کر رہا تھا فیرٹ کی, ویسے ہی جو ہے وہ سٹریٹنی کی عبادت جو ہے وہ کرتا رہتا ہے. انسٹیڈ آف چینٹنگ سٹریٹنی ویسٹرز پریز ہی آسک این ان نیمڈ گفٹ فرام ہز گاڈ. تو وہ اس سے کہتا ہے کہ بھئی خدا سے اب اس کی التجائیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جس نے میری مرغی کے ساتھ ایسا کیا ہے, جس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے اس کی وہ تباہ و برباد ہو جائے. ٹھیک ہے, بار بار جو ہے وہ خدا سے اس شریٹنی ویسٹر سے جو ہے یہ منتیں مانگنا شروع ہو جاتا ہے. ایوری ڈے ریپیٹ ہز ریکویسٹ فار دا ون وش فار دا فیرٹ فرام دا فیرٹ, اور ہر دن وہ ایک ہی خواہش ریپیٹ کرتا جاتا. کیا مسز ڈی روپ نوٹسنگ ہز فریکوینٹ وزٹ ٹو دا ٹول شیڈ, اور وہ جو اس کی کزن تھی وہ دوبارہ نوٹ کرتی ہے کہ مرغی تو بیچ دی ہے تو اس کے باوجود یہ جو ہے وہ بار بار ادھر جو ہے وہ جا رہا ہے. تو کنکلوڈ دیٹ ہی مسٹ ہیو سم تھنگ ہڈن دیئر, تو وہ اندازہ لگاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے چھپی ہوئی جو یہ کام ادھر کرتا ہے, یا جو ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے جو اس نے ہم سے چھپائی ہوئی ہے. which she assumes to be جینیا پگز, یا یہ بھی وہ سمجھ سکتی ہے کہ شاید پگز ان جو ہے وہ علاقوں کے اندر ایک گھروں کے اندر پالتو جانور کے طور پر, جیسے ہمارے ہاں گائے بھینسیں لوگ پالتے ہیں, بکریاں پالتے ہیں, اس طرح سے پگز وہاں پہ جو ہے پالے جاتے ہیں. تو اس کا اندازہ تھا کہ شاید اس نے کوئی پگ جو ہے وہ وہاں پہ چوری چھپے پال لیا ہوا, جیسے مرغی پال لی ہوئی تھی. She ransacks his room until she finds the key to the cage and goes out to the shed. اس کے کمرے کی تلاشی لیتی ہے, چابی مل جاتی ہے جنگلے کی اور چلی جاتی ہے شیڈ کے اندر. As she goes to the shed, Conradin watches her and imagines her triumph over him and his subsequent declining health under her oppressive care. اور وہ جو ہے وہ جب جاتی ہے اس شیڈ کے اندر وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ آج بھی لگتا ہے کہ میں جو ہے وہ جیت جاؤں گا, یعنی خدا جو ہے میرا جو خدا ہے وہ میری دعاؤں کو قبول کر لے گا, یعنی سٹریٹنی ویسٹر جو ہے وہ میری دعاؤں کو قبول کر لے گا. اینڈ ہی سبسیکوینٹ ڈکلائننگ ہیلتھ انڈر ہر اوپریسو کیئر, اور یہ بھی اس کو پتا تھا کہ اس کی صحت کیسے دن بدن جو ہے وہ بگڑتی جا رہی تھی اس کی کیئر کے نیچے, یعنی وہ کیئر تو دنیا کے نتیجے میں کر رہی تھی دنیا کے نظروں کے سامنے, لیکن بیسیکلی کیئر نہیں تھی. اس وجہ سے وہ اس حوالے سے پریشان بھی تھا.
جی does not see her emerge from the shed for a long time. تو دیکھتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی ہے وہ شیڈ سے باہر نہیں آئی. and he begins to hope chanting to Sydney Wester finally. اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ جا کے سٹرٹنی ویسٹر سے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے, اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہیے. اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہی notices the ferret coming out of the shed with dark wet stains around its mouth and throat. جب وہ شیڈ کے سامنے لڑکا جاتا ہے, کونراڈن جب اس کے سامنے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ویسٹر جو ہے وہ باہر آ رہا ہے. سٹرنی ویسٹر یعنی وہ جو فیرٹ ہے وہ باہر آ رہا ہے اور اس کے منہ کے ارد گرد جسم پہ جو ہے خون لگا ہوا ہے, یعنی خون کے دبے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. خون یوں کہہ لو کہ جیسے کوئی جنگلی جانور جو ہے وہ کسی شیر یا بھیڑیا کسی جانور کو کھاتا ہے تو اس کے منہ کے اوپر جو ہے وہ بلڈ سٹینز لگ جاتے ہیں, ایسے ہی اس کے ارد گرد بھی بلڈ سٹینز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس کے. کونراڈن calmly butters his toast, relishing every moment as he hears the scream of the maid. اور بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. بٹر ہز ٹوسٹ کا مطلب اسے بہت مزہ آتا ہے, بہت ہی خوش ہوتا ہے. ریلشنگ ایوری مومنٹ, ہر لمحے کو انجوائے کرتا ہے. ایز ہی ہیئرز دا اسکریم آف میڈ, جیسے ہی اس لڑکی کی چیخیں اسے سنائی دیتی ہیں. یعنی ایٹ دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی جس کو وہ خدا مانتا تھا وہ جو ہے وہ ویسٹر اس کی کزن کی جان لے لیتا ہے. نیکسٹ آ گئی تھی اس کے تھیم. یہ اسٹوری بیسیکلی اتنی ہی تھی, ٹھیک ہے. اب آگے اس کے تھیم, ریونج سب سے پہلا تھیم دیا گیا. دیکھیں اس کے ذہن کے اندر بدلے کی آگ بہت بڑی آگ ہے. میں ایک دو اگزامپل آپ کو اس حوالے سے دے دوں. آج افغانستان کے اندر امریکہ کی فوج جو ہے وہ تقریباً 20 سال لگانے کے باوجود بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچی کہ وہ واقعی یقینی طور پر کنکورر ہیں کہ نہیں ہیں, پاتے ہیں کہ نہیں ہیں. بلکہ کچھ دنیا تو ان کو, بلکہ زیادہ تر دنیا ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اب شکست کھا چکے ہیں. ان اے سینس اگر دیکھا جائے کہ وہی فیملیز, وہی خاندان, وہی بچے 20 سال میں بڑھ کے جوان ہو گئے ہیں جن کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا گیا, ان کے اوپر بمباری کی گئی, اور یہ بدلے کی آگ تھی جو جلتی رہی ہے اور جلتی رہے گی. اسی طرح سے بہت ساری جو ریولوشنری ہسٹریز ہیں یا ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں نے جدوجہد کر کے اپنی آزادی جو ہے وہ حاصل کی ہے, تو وہاں پہ اب یہ کشمیر کی آپ کے سامنے اگزامپل ہے کہ جس طرح سے ظلم و ستم آج ان کے اوپر کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا رہا ہے پچھلے سالوں میں, تو کیا ان کے جو رہنے والے ہیں ساتھ بہن بھائی اولادیں کیا ان ظلم و ستم کو نہیں دیکھتے؟ تو ان کے اندر بھی یہ بدلے کی آگ برقرار رہتی ہے, اور جب انہیں موقع ملے گا کسی نہ کسی طریقے سے وہ بدلہ لینے کی کوشش کریں گے, اور اگر وہ نہیں لے پائیں گے تو وہ یقیناً خدا سے ان کے ساتھ ظلم کرنے والوں کے لیے تباہی کی دعا ضرور کریں گے. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ریونج کا تھیم ہے پہلا. دس شارٹ میکیبر اسٹوری از چلنگ ان اٹس پورٹریل آف دا فینڈش ینگ بوائے. ایک بار سے دیکھا جائے تو بڑی خوفناک سی اسٹوری ہے, ایسی اسٹوری ہے جو انسان کو اندر سے ڈرا دیتی ہے, خوفزدہ کر دیتی ہے. ساکی ٹیکس دا بوائز پوائنٹ آف ویو ٹورڈز دا انوائنگ officious cousin who the boy believes delight in tormenting him. یعنی وہ ایک لڑکے کے ذریعے جو ہے وہ اس عورت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ٹارمنٹ کرتی تھی اس کو اور انجوائے کرتی تھی. وہ اس کو بچے کو تکلیف دے کے اس کو مختلف پریشانیوں میں دھکیل کے اسے مزہ آتا تھا. The boy lives almost entirely in his imagination. اور بچہ کیا کرتا تھا اسی وجہ سے اپنے خیالوں میں گم رہتا تھا ہر وقت. The real world is that which is ruled by disagreeable adults such as his cousin. اس نے کہا کہ اصل جو دنیا ہے اس کے اندر ڈسagreeable جو نا اتفاق لوگ ہوتے ہیں, جیسے کہ وہ اس کی کزن تھی, ایسے لوگ رول کر رہے ہیں. یہ ایک معاشرے کے اوپر تنقید بھی ہے, کرٹیسزم بھی ہے کہ وہ لوگ ہماری دنیا کے اوپر رول کر رہے ہیں جو ہمیں تکلیف دے کے ہی خوش ہوتے ہیں, لیکن دوسرے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ یقیناً بڑے پارسا ہیں, بڑے نیک ہیں, بڑے ویل وشر ہیں ہمارے, لیکن اندر میں وہ کیا کیا ہمارے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں. یہ سوسائٹی کے اوپر کرٹیسزم. What sets Conradin apart from other children is his almost pathological. بیچارے کا جو صورتحال تھی جس وجہ سے وہ دوسری دنیا سے علیحدہ رہتا تھا,
وہ اسکیپ تھا اس کا فرام ریالٹی اینڈ ہز ڈیزائر ٹو اچیو ریونج ٹو دا ایجنسی آف اے وائلڈ اینیمل. اسی وجہ سے اس نے ایک جنگلی جانور کو پالا اور اسی سے جو ہے وہ دوائیں کرنے لگا کہ کسی طریقے سے اس کا بدلہ دیا جائے. What is usually only imaginary to a child is carried to fruition and the child relishes it. کہ جو what is usually only imaginary جو کہ بچے کے لیے خیالی تصور تھا, خیال تھا, to a child is carried out to fruition اور واقعی ہی ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے. And the child relishes it اور بچہ اس پہ خوش بھی ہوتا ہے. In a sense then the story can be seen as a child's fantasy of getting even with the نان انڈرسٹینڈنگ ورلڈ آف دا ورلڈ. تو اس میں یہ بتا رہا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کیسے ایسی دنیا کے ساتھ خیالوں میں لڑتا ہے, ایسی دنیا کے ساتھ خیالوں میں جو ہے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے, ایسی نوجوان دنیا کے ساتھ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو لاجیکل سمجھتی ہے لیکن چھوٹے بچوں کو یا جو ان کے نیچے ہیں ان کو سمجھ نہیں پاتی. is a kind of wish fulfillment of which may children dream. اور یہ خواہش ہے عام طور پر جو بچے عام طور پر خواہش کرتے ہیں. جب وہ بیچارے کچھ نہیں کر پاتے تو یقیناً وہ یہی چاہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا ہو جائے. The horror is that Saki presents it as a reality and the boy as fully enjoy the event. اور لڑکا اس کو انجوائے بھی کرتا ہے. ریالٹی ورسز فینٹیسی. اور دوسرا جو ہے وہ اس کا تھیم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریالٹی اور فینٹیسی جو اہم اس کا تھیم ہے کہ ریئل کیا ہے اور فینٹیسی یعنی امیجنیشن کیا ہے. Conrad in veneration of the ferret comes to take up more and more of his waking hours after his cousin has sold his beloved den. تو پھر جب اس کی مرغی کو بیچ دیتی ہے وہ تو اپنا زیادہ تر جو وقت تھا وہ فیرٹ کے ساتھ گزارتا تھا. It becomes an obsession with him and the reader finally comes to understand that the fantasy world is real to him. اب اس کے لیے وہی امیجنری دنیا بیسیکلی حقیقت بن چکی ہوئی تھی. وہی خیالی دنیا میں رہنا اس کے لیے زیادہ مزیدار تھا کیونکہ جو ریئل ورلڈ تھی اس کے اندر اس کے پاس سوائے دکھوں کی اور پریشانیوں کی اور ٹارچر کے علاوہ کچھ نہیں تھا. And he prays that the beast will kill his cousin. اور وہ دعائیں کرتا تھا کہ کوئی بھی اس کو جنگلی درندہ ایون جو فیرٹ تھا وہی کیا کرے اس کی کزن کو کل کر دے. When the ferret actually kills the cousin, the most shocking thing is the boy's nonchalant, almost happy acceptance. تو جب وہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس سے جو بچے کے ذہن کے اندر بچے کے جو فیشیل ایکسپریشن ان کے اوپر اور اس کے جو اس کی جو تھاٹس ہیں اس کے اوپر جو خوشی آتی ہے وہ جو ہے وہ سمجھ سے بالا ہے. یعنی وہ واقعی ہی اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا تھا کہ یہ جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے. It is a boy's reaction to the killing that takes the story out of the realm of reality. کہ یہ بہت بچے کا ریاکشن تھا اس کی موت کے اوپر, اس کے قتل کے اوپر, جو سٹوری کو جو ہے وہ ریالٹی کے جو کہہ لیں کہ جو دائرہ کار ہیں ان سے باہر لے جاتا ہے. The realization that his prayers have been answered and his cold calm acceptance of the death of his cousin. اور ریئلائزیشن کیا تھی کہ اس کی دعائیں جو وہ سمجھتا تھا کہ قبول ہو گئی ہیں اور اسی وجہ سے وہ بڑے آرام سے اپنی کزن کی موت کو جو ہے ایکسیپٹ کر رہا تھا بجائے اس کے کہ وہ شاکنگ ہوتا. اسکیپ. تیسرا جو اس کا تھیم ہے وہ ہے اسکیپ. جب انسان کو ان دکھوں اور پریشانیوں سے نجات نہ ملے تو اسکیپزم کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ملتا. بہت ساری اس دنیا کے اندر لوگ, میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں. ایون میں نے دیکھا ہے کہ امریکن, ایک رپورٹ میں نے BBC کی پڑھی تھی کہ امریکن جو خواتین ہیں, گرلز ہیں, ایون ٹین ایجرز بہت زیادہ وہاں پہ ڈرگز لیتی ہیں. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو ہمارا جس کو آئلی نظام, سوشل سسٹم, فیملی سسٹم بولتے ہیں جس کو, یہ نہیں ہے اور بچے جو ہے بڑی جلدی ماں باپ سے آزاد ہو جاتے ہیں. پھر وہ تمام ڈیزائر ٹو ارلی اچیو کر لیتے ہیں جو کہ اس وقت نہیں ہونی چاہیے, بعد میں ہونی چاہیے, اور پھر ریئل ورلڈ جو ہے انہیں بڑی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تکلیف دیتی ہے. تو اس سے وہ اسکیپ حاصل کرنے کے لیے پھر ڈرگس کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ اسکیپ ضروری نہیں کہ ڈرگس ہے, ویسے بھی کئی لوگ ڈے ڈریمر بن جاتے ہیں. پھر ایون میں نے گھروں میں دیکھا کئی بچے ایسے ہو جاتے ہیں جو جن کے والدین کے اوپر توجہ نہیں دیتے, وہ بچے الوفنس کا شکار ہوتے ہیں اور وہ بھی بیچارے ڈے ڈریمنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسکیپ اس کا جو ہے وہ تیسرا بڑا تھیم ہے. آلدو
Conradin's condition is unusual in that he has been diagnosed as having a short time to live. حالانکہ اس کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کی زندگی بہت تھوڑی ہے. He could to an extent be perceived as a typical boy escaping in his imagination from a cold cruel world. تو اسی شارٹ وقت کے لیے اس نے سوچا کہ جتنی بھی زندگی ہے یہ شاید اس کو نہ بتایا ہو، لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر اس ظالم دنیا سے اسکیپ کے لیے جو ہے وہ اس نے یہ ایکٹیویٹیز تلاش کر لی کہ وہ پیٹس کے ساتھ بیٹھتا، کھیلتا، باتیں کرتا، ہو سکتا ان کا اپنی فیلنگ بھی شیئر کرتا. ایون وہ ایک کے ساتھ وہ اپنی ایک کو تو بطور اس نے اپنا خدا مانا ہوا تھا، اس کے اوپر چڑھاوے بھی چڑھاتا تھا، پھول بھی تحائف کے طور پر پیش کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، مجھے بتائیے گا اسکرین شو ہو رہی ہے سب کو؟ محمد سلطان آپ کیوں شیئر کر رہے ہیں اسکرین؟ آواز آ رہی ہے سب کو پراپر؟ Sometimes normal children imagine killing their adult antagonist, and in this case, it could be considered accidental that his cousin is killed, but only through the death of his cousin can Conradin escape the harsh reality of his life. یعنی وہ عام طور پر اس نے کہا کہ بچے جو ہے وہ اپنے جو دشمن ہوتے ہیں یا جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں یا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، امیجنیٹو ورلڈ میں بہت زیادہ جو ان کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے قتل کرنے کی پلاننگ جو ہے وہ اپنے ذہنوں کے اندر کرتے ہیں. تو اس نے بھی یہی کام کیا. بٹ اونلی تھرو دا ڈیتھ آف ہز کزن کین کانریڈن اسکیپ دا ہارش ریئلٹی آف ہز لائف. یہی جو چیز تھی وہ اس کو بہتر طریقے سے ان تلخ حقائق سے نکال سکتی تھی. ویو پوائنٹ آگے جو ہے وہ نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا کہ ویو پوائنٹ کیسا ہے اس اسٹوری کا. دا تھرڈ پرسن نیریٹو ہے بٹ ٹولڈ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف اینڈ ان لوڈ 10-year-old orphan. ایک 10 سالہ یتیم بچہ ہے. آل آف ساکیز شارٹ اسٹوریز آر ویری شارٹ ٹو دا پوائنٹ اینڈ سٹنی باسٹر از نو ایکسیپشن. اسی طرح سے جو ہے اس نے کہا کہ اس کی شارٹ اسٹوریز ہیں جو بہت ہی اعلیٰ ہیں اور جو سٹنی باسٹر ہے وہ بھی اس سے باہر نہیں ہے، یعنی بہت اچھی ہے. مینی آف ہز اسٹوریز آر آلسو میکبرے ایز ہیز ون ایز دس ون. بہت ساری جو اسٹوریز ہیں اس کی گریٹ سمبلس ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ہیوج ریپوٹیشن ہے جن کی، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے. What distinguishes Saki's stories is his ability to capture the feeling and attitude of the children towards their elder. یعنی عام طور پر اس کی اسٹوریز کے اندر بچوں کی فیلنگ کو ظاہر کیا گیا ہے اور ان کا ایٹیٹیوڈ دکھایا گیا ہے کہ بڑوں کے حوالے سے کیسا ہوتا ہے. But he was created by two aunts, one of whom acted sadistically toward children is probably what motivated Saki to fill so many of his stories with young children and sadistic elder guardians. تو اس میں بتایا کہ he reared that he was reared by the two aunts. یعنی خود جو ہے وہ ایسے ہی کہہ رہے کہ اس نے ایٹماسفیئر کے اندر زندگی گزاری تھی جہاں پہ دو آنٹس جو تھیں وہ اس کی پرورش کرتی تھی. ون آف ہوم ایکٹڈ سیڈسٹیکلی ٹورڈ چلڈرن. ایک ایسی تھی جو بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. اور از پرابیبلی وٹ موٹیویٹڈ ساکی ٹو فل سو مینی. اسی وجہ سے ساکی کے اندر جو ہے وہ یہ خیال یا یہ جذبات ایسے جو ہے وہ ابھرتے تھے جس کو اس نے بعد میں اسٹوریز کی شکل میں دے دیا. سو دا نیریٹر از این ایڈلٹ نیریٹنگ دا پرسیپشنز آف اے چائلڈ. تو وہ بطور ایڈلٹ ایک بچے کی پرسیپشن، ایک بچے کی سوچ جو ہے اس کو ایکسپریس کر رہا ہے. مسز ڈی روپ از ہیٹڈ بائی کانریڈن and so he is hated by us reader and Saki allows her to do nothing in the story to change our attitude toward her. اور اس نے بھی جس اسٹوری کے اندر کانریڈن جو ہے وہ اپنی آنٹ سے نفرت کرتا تھا، اپنی گارڈین سے، اپنی کزن سے نفرت کرتا تھا. اسی وجہ سے ساکی نے بھی اس کو اسی طرح سے پریزنٹ کیا کہ لوگ بھی اسی سے نفرت کریں، اپنا ایٹیٹیوڈ چینج نہ کریں، یعنی یہ سمجھیں کہ واقعی وہ غلط تھی. She seems to take delight in her cruelty. اسے اپنے ظلم میں مزہ آتا تھا. Especially in the way she removed the hen and the delight she seems to take in going to discover and remove his other pets. تو جب اس کو پتہ چلا کہ اچھا مرغی رکھی ہوئی ہے اس نے تو بڑی خوش ہوتی ہے اور مرغی کو بیچ دیتی ہے.
تو جب اس کو دوسرے پیٹ کا پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے تو وہ اس کے لیے بھی پوری تیاری کرتی ہے، لیکن اس کو نہیں تھا پتا کہ وہ دوسرا پیٹ جو ہے اس کی جان لے لے گا. ساکی cleverly omits mentioning the subject of Conradin's supplication to the Stratney Waster. بڑے عمدہ انداز سے اس نے کہا کہ مینشننگ دا سبجیکٹ آف، یعنی اس کا جو مقصد تھا، جو اس کا جو وجہ تھی، سپلیکیشن ٹو دا اسٹیڈنی واسٹر کے، جو کیوں اس جو فیرٹ تھا اس سے دعائیں کرتا تھا، وہ جو خدا اس نے بنایا ہوا تھا اس سے دعائیں کرتا تھا. اینڈ while the cousin is in the tool shed to get rid of the ferret, the narrator described Cornadin's imagination. imagining his cruel cousin's final triumph over him. تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب جو ہے وہ یقیناً وہ کیا ہو جائے گا، اس کا فائنلی اس سے اس کی جان چھوٹ جائے گی. ایکسٹرمینیٹنگ دا ون کریچر ہی سو وینریٹ، یعنی اس کریچر کو، اس مخلوق کو وہ ختم کرنا چاہتا تھا جس کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے لیے بری ہے، اچھی نہیں ہے. Then Saki does not directly describe Mrs. D. Rope's death. اسی وجہ سے اس نے ڈائریکٹلی اس کی ڈیتھ جو وہ ڈسکرائب نہیں کی، but does this through the off-stage reaction. off-stage reaction ایسے ریئیکشن ہوتے ہیں جس میں کوئی ایکٹیویٹی، ایک وقت تھا کہ جب آج کے دور کی جو کہہ رہے کہ اینیمیٹڈ ورلڈ ہے کریٹ کر لی ہے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے، اس طرح سے اس دور کے اندر جو ہے وہ ایکسپریشن نہیں تھے دیے جا سکتے. تو اس میں اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں کہ وہ جو کوئی اس طرح کا ایکشن تھا اسٹیج پہ آ کے بتا دیا جاتا تھا، تو اس سے سننے والا یا دیکھنے والا یہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ ایکشن ایسے ہوا، یعنی قتل کرنا کسی کا، تو بتا دیا کہ قتل ہو گیا، اس کے یہاں پہ چھری لگی ہے، یہاں پہ لگی ہے، یا ایسے کسی نے گلا دبا قتل کیا. تو ایسے ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بولا جاتا تھا آف سٹیج، یعنی اس کی ڈیتھ بھی جو ہے وہ آف سٹیج ہوئی ہے، ہمیں صرف اس کی موت کی خبر دی گئی ہے، اس کی موت کیسی ہوئی ہے یہ نہیں بتایا گیا. ایک نشانی ملی ہے کہ وہ جو فیرٹ تھا، سٹریٹنی ویسٹر تھا، اس کے منہ کے ارد گرد جو خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ واقعی اس کی موت ہو گئی، جو وہ چیخیں بھی مار رہی تھی، آوازیں اس کی آ رہی. لیونگ us to the imagine the scene in the shed، اور یہ ہم پہ بات چھوڑ دی کہ ہم اس سین کو امیجن کریں، اس سین کو کہ وہ کیسے قتل ہوئی ہوگی. He cleverly conveys Conradin's victory through his description of Conradin calmly eating، اور اس کی جو ہے وہ ڈسکرپشن بتائی ہے کہ کیسے وہ اپنی فیلنگ تھی اس کی، اور کیسے اس نے اس وکٹری کو جو ہے وہ انجوائے کیا. ایٹنگ اینڈ enjoying his butter and toast which he heightens the reader's sense of shock، جو اس نے ریڈر سے جو ہے یہ بات چھپا لی ہے کہ اب آپ خود اس چیز کو امیجن کریں. اب اس کے اندر جو ہے سمبلز دیے گئے ہیں، تو سب سے پہلی سمبل ہے امپیریلزم. امپیریلزم بڑے ملک کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کو دباتے ہیں، جیسے برٹش نے سب کانٹیننٹ کے اوپر کیا تھا، انڈیا پاکستان کے اوپر. اس وقت پاکستان تو نہیں تھا، انڈینز ہی تھے بیسیکلی، تو کیسے ان کے اوپر قبضہ کیا. پھر اسرائیل نے فلسطین کے اوپر کر لیا. پھر افریقی کچھ ممالک تھے، افریقن کنٹریز کے اوپر یورپین کنٹریز خاص طور پر برٹش نے جو ہے وہ کر لیا. امریکہ کے اوپر بھی ایسا ہی تھا. تو یہ لوگ ظلم ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہی جو بات میں نے پہلے آپ کو بتائی تھا امپیریلزم، اس کی بہت بڑی سمپل ہے. دا اسٹوریز آف میٹافر فار برٹش امپیریلزم ود دا ہارش. حالانکہ میں نے یہ ابھی برٹش ورڈ پڑھا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ یقیناً یہ برٹش کے بارے میں ہی لکھی گئی تھی. ود دا ہارش کروول اینڈ سیڈسٹک مسز ڈی روپ. برٹش مسز ڈی روپ جو ہے وہ امپیریلزم شو کر رہی ہے، اور امپیریلزم کے سب سے بڑے بانی اس دنیا کے اندر ہیں برٹش رہے ہیں. ریپریزینٹنگ دا کلونیل پاور آف برٹن اینڈ کانراڈن سبجوگیٹڈ کنٹریز لائک انڈیا، اور اس انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. دس ریفلیکٹس دا آتھر ارلی لائف بینگ بورن اینڈ براٹ اپ ان کالونی، یعنی اس کی زندگی ایسے علاقوں کے اندر وہ پلا بڑا ہے جہاں پر دوسرے کو پڑا نہیں کرتے تھے. The fight for freedom, the death of domineering Mrs. D. Rope represent the often brutal fight indigenous people have to undertake to win their freedom and escape oppression. بیچارے اسی طرح سے جو تکلیف دہ لوگ تھے وہ ان کے ظلم و ستم سے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے. The ferret symbolizes Conradin's hatred for him. بیسیکلی جو فیرٹ تھا وہ اس نفرت کو ظاہر کرتا تھا کہ ہماری اس نفرت سے یہ لوگ ختم ہو جائیں گے ایک دن. And his hope for some sort of release فارم از میزریبل، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ یہی میری امید ہے اور یہی میری تکلیفوں سے مجھے نجات دلائے گا. لو لیس ایگزسٹنس.
hen is symbol of Conrad's innocence and a pure, simpler love that he is unable to experience or express. اور مرغی جو ہے وہ اس بات کی سمبل تھی دوسری اس کے اندر کہ اس کی محبت تھی جس کو وہ شور نہیں تھا کر پاتا ریئل ورلڈ میں. دا ٹوسٹ سمبلائزز کانریڈنس فریڈم. اور جو اینڈ پہ اسے ٹوسٹ ملا جب اس کی کزن جو قتل ہو گئی اور بریڈ کھا رہا تھا وہ جو ہے وہ سمجھ آزادی اس کو مل گیا وہ جو چاہے وہ کر سکتا تھا. He can't eat the toast after the hen has been sold as he has been crushed by his cousin. جب اسے مرغی بیچی تو بیچارہ تکلیف میں تھا تکلیف میں بھی تھا اور وہ اس کو ڈانٹتی ڈپٹتی بھی تھی مارتی بھی تھی. But he can eat the toast with unbounded delight once she is dead. اب وہ مر گئی ہے تو اب وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کھا سکتا. اب اس کی جو ہے وہ سٹیٹنی ویسٹر بائی ساکی کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ رائٹر کی دی گئی ہے جی. ہیکٹر ہیو منرو یہ اس کا پورا نام تھا جس کو ساکی جو ہے وہ اس نے جیسے تخلص عام طور پر شاعر جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں ایسے اس نے بھی اپنا نک نیم جو ہے وہ یوز کر لیا تھا. واز بورن ان ایکیاب برٹش برما. اس وقت برما کے اوپر بھی انہیں کی حکومت تھی نا which was then still part of the British Raj and was governed from کلکتہ انڈر دا اتھارٹی آف دا وائسرائے آف انڈیا. یہ انڈیا کے ساتھ ہی برما کا علاقہ لگتا ہے تو وہ سارا کا سارا انہی کے قبضے میں تھا. ساکی واز دا سن آف چارلس اگسٹس منرو اینڈ انسپیکٹر جنرل فار دا انڈین امپیریل پولیس. تو جو اس وقت کی پولیس تھی اس کا انسپیکٹر جنرل تھا پڑھا لکھا آدمی تھا اس کا باپ. بائی ہز میرج ٹو میری فرانسس. اور اس کی شادی اس کی یعنی اس کی ماں کا نام تھا میری فرانسس مرسر. اس کی بھی ڈیٹ آف برتھ تھا دیتا دا ڈاٹر آف ریئر ایڈمرل سیمیول مرسر. یعنی اس کی ماں بھی جو تھی وہ ایک سابقہ جو ایڈمرل تھا اس کی بیٹی تھی. یعنی ہائی کلاس سوسائٹی سے تعلق رکھتا تھا. ان 1872 آن اے ہوم وزٹ ٹو انگلینڈ میری منرو واز چارجڈ بائی اے کاؤ اینڈ دا شاک کاز ہر ٹو مس کیری. اس کو جو ہے وہ ایک کاؤ نے جو ہے وہ دھکا دیا یا ٹکر ماری تو اس کی وجہ سے وہ اس بیماری کی وجہ سے بیمار ہو گئی. She never recovered and soon died. After the death of Monroe's mother, Charles Monroe sent his children, including 2-year-old Hector, home to England. تو اس نے ان کو انگلینڈ جو ہے وہ بھیج دیا. The children were sent to North Devon to be raised by their grandmother and sadistically cruel aunt in a strict and puritanical household. یعنی وہ ادھر تو اس کی آنٹس تھیں اور اس کی نانی تھی ان کے گھر میں اس میں پرورش پائی انگلینڈ کے اندر. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہوں گی جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں ایسی سوچیں جو ہے وہ پیدا ہو گئی. It is said that they were most likely models for a few of his characters, notably the lumber room and Stratney Buster. دو کریکٹر تھے وہ جو ہے اہم اس نے بیان کی ہے. تو یہ جی آج کی سٹوری کی ڈسکرپشن تھی. سٹوری بھی بتا دیا آپ کو اس کے اندر جو سمبولزم ہے وہ بھی بتا دیا ہے. اس کے اندر جو میجر تھیم ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ڈسکس ہو گئے ہیں اور جو رائٹر کی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ڈسکس ہو گئی ہے. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. تو اگر آپ کو کوئی اس حوالے سے کوئی کویشچن پوچھنا ہے تو میں حاضر ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں. جی کوئی کویشچن نہیں. جی اسٹوڈنٹس اینی کویشچن کوئی کویشچن آج کے ٹاپک کے حوالے سے. سمجھ آ گئی ہے آج کے ٹاپک کی آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ
कल जो है हम प्रेसी राइटिंग के ऊपर लेक्चर होगा, आप लोग ज़रा ध्यान से जो है वो टाइमली रिस्पॉन्स दें, और जो दूसरे नहीं आ रहे उन्हें भी बताएं भाई अपना वक्त ज़ाया ना करें, टाइम थोड़ा है, और कोशिश करें जल्द से जल्द अपना सिलेबस जो है वो मुकम्मल करें। ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी भी पूछ सकते हैं आप, तो लेकिन इस स्टोरी को पढ़िएगा ज़रूर। कल कोशिश करेंगे कि हो सका तो इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और साथ में आपको प्रेसी का ज़रूर कल जो है वो इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि आपने कंप्रीहेंशन भी करना है, जो आपका ग्रामर का पोर्शन है कंपोजिशन का उसमें, और साथ साथ आपने प्रेसी भी करनी है। तो कंप्रीहेंशन के बारे में लेक्चर हो चुका हुआ है, फिर भी अगर टाइम मिला तो आपको थोड़ा सा और रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन कल हम जो है प्रेसी के बारे में देखेंगे कि प्रेसी कैसे की जाती है और किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है प्रेसी करते हुए। फिर आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ पैराग्राफ्स दूंगा जिनकी आपने प्रेसी करनी है। जी कोई क्वेश्चन? ठीक है जी। कल आप लोग जो है वो सबसे पहले आपसे पेपर पैटर्न ही डिस्कस किया जाएगा। ठीक है जी। तो कल जो है वो टाइम पे रिस्पांस दें, इंशाल्लाह कल आपसे जो है वो पेपर पैटर्न कोशिश करें दूसरे स्टूडेंट्स भी आएँ साथ, ना भी आएंगे जितने भी आएंगे कल सबसे पहले पेपर पैटर्न ही डिस्कस करेंगे, फिर आगे जो है वो कैरी ऑन करेंगे। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे।